السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ 26واں سپارہ ہے, سورہ محمد پڑھ رہے ہیں اور سورہ محمد کو کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو آج انشاءاللہ فنش کریں گے, مکمل کریں گے, اور پھر اگر ٹائم ملا تو سورہ فتح کو شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خوب جانتا ہے ان خفیہ باتیں کرنے کو. 26. تو اس وقت ان کا حال کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے تو منہ پر اور پیٹھ پر مارتے ہوں گے. 27. یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اسے کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے اعمالوں کو برباد کر دیا. 28. آپ دیکھیں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے جو حکم دیا ہے, اللہ نے جو راستہ بتایا ہے, اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو جب آخری وقت ہوگا تو جب فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے تو وہ کس قدر تکلیف سے جان نکالیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کھول کر اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر تم صحیح راستے پر نہیں چلے, دیکھو اگر تم پلٹ کر نہیں آئے, دیکھو اگر تم نے غلط کام کیے ہیں تو فرشتے بھی جب آخری ٹائم ہوگا تو فرشتے آپ کے ساتھ کس طرح سلوک کریں گے. لیکن وہ وقت تو واپس نہیں آئے گا, پھر تو توبہ کے دروازے بھی ختم ہو جاتے ہیں, پھر تو واپسی کا راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. جو آپ نے گزار دیا وقت وہ گزر چکا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے جب وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا. 29. اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم ان کو آپ کو دکھا بھی دیتے تو آپ ان کو ان کے حلیے سے ہی پہچان لیتے اور آپ ان کو ان کے طرز گفتگو سے پہچان لیں گے, اور اللہ تمہارے اعمالوں سے خوب واقف ہے. 30. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا سب کا پردہ رکھا ہے. انسان تو پردہ نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے. اگر کسی کے دل میں بغض ہے یا کسی کا دل صاف نہیں ہے یا وہ کافر ہے یا اگر وہ صبح اوپر سے بناوٹ بھی کر رہا ہے تو اللہ چاہتے تو وہ سب پہ ظاہر کر دیتے. اللہ چاہتے تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچان لیتے کہ اچھا یہ اس طرح کا انسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پردہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ, لیکن انسان کو یہ خصوصیت ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ وہ کس قسم کے, جو سامنے آپ جس سے بات کریں وہ کس قسم کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ایک ایک اعمال سے واقف ہیں. اور عطا کریں کہ ہم تم کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں کہ تمہارے حالات جانچ لیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روکا, رسول کی مخالفت کی, اس کی ہدایت ان پر ظاہر ہوئی, اور اللہ کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور اللہ ان کے اعمال کو مٹا دے گا. اے مومنو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اور جو لوگ کافر ہوئے, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, پھر حالت کفر میں مر گئے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. تو تم ہمت نہ ہارو, دشمنوں کی صلح کی طرف نہ بلاؤ, تم ہی غالب رہو گے. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال کم نہیں کرے گا. اور دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے, اور اگر تم ایمان لاؤ گے, تقوی اختیار کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. اور اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے تو تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو تو تمہاری ناگواری ظاہر کرے. 37. دیکھو تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو, تو تم میں وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں, اور اللہ جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے, اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. 38. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مزید قائم و دائم رہے, خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ.